ساری کائنات کے انسانوں کان کھول کر سن لو، کامیاب وہی ہوگا جس کو رب کامیاب بتائے گا۔ قد افلح من تزکا، میں اللہ بتاتا ہوں کامیاب وہ بندہ ہوگا جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا۔ کیسے پاک کر لیا؟ اس دل کے اندر یقین ایک اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمایا میرے مرشد کریم امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میرا امتی گھر سے قدم باہر رکھ، پہلے زبان پر یہ جملہ آنا چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں اللہ کے بھروسے پر قدم باہر رکھ رہا ہوں۔ کیسا تیرا سینہ پاک ہونا چاہیے؟ ساری کائنات کے کافر اکٹھے ہو جائیں، تجھے ڈرانے پہ آ جائیں، قرآن کہتا ہے دیکھ میرے محمد کے یاروں کو دیکھ، سارے کافر مل کر زخموں سے چورو چور صحابہ کو ڈرانے لگ گئے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کافروں نے میرے نبی کے یاروں کو ڈرایا، ڈر جاؤ کافر اکٹھے ہو کر کچل کر تمہیں رکھ دیں گے۔ میرے محمد کے سچے یاروں نے جواب میں کہا، قرآن کے طلبہ نے جواب میں کہا حسبنا اللہ، سارے جان کے کافر کٹھے ہو جائیں، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے۔ تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون۔ حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون۔ موسیٰ جیسے غش کھائیں تیرا کرے نظارہ کون۔ دنیا دار تو اندھے ہیں سمجھے تیرا اشارہ کون۔ قد افلح من تزکا، پہلی کامیابی کی سیڑھی یہ ہے تیرے دل میں ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، اس دل میں غیر کا ڈیرا نہیں ہونا چاہیے۔ تیرا دل حسد سے پاک ہو، تیرا دل نفرت سے پاک ہو، تیرا دل بغض سے پاک ہو۔ قد افلح من تزکا، اس دل کو صاف کر لے ورنہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، جنت میں جانے سے پہلے اللہ تیرے دل سے بغض نکالے گا۔ جب دل صاف ہو جائے گا تو جنت کا حقدار بن جائے گا۔ نمبر 2 وذکر اسم ربہ، نمبر 2 اپنے رب کو یاد کیا کر، گھر میں ہو تب بھی اللہ کو یاد کر، گھر سے باہر ہو تب بھی اللہ کو یاد کیا کر۔ اگر توبہ کرنی ہو اس طرح دعا کر جیسے عرفات کے میدان میں عادت نے روتے ہوئے رب کو پکارا ہے، دشمن زیادہ ہو گئے ہیں اور تو تھک چکا ہے، اس طرح فریاد کر جیسے نور نے فریاد کی، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مجبور ہوں تو میری مدد فرما۔ اور اگر تو ایسی مشکل میں پھنس گیا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اس طرح پکار کر جیسے مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے پکارا ہے۔ یونس نے پکارا، بار علاقوں بیٹھ گیا تھا کشتی میں، پر تیرا حکم تو ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا۔ تو جس کو ڈبونے پہ آئے پھر کس میں طاقت پار کرے، مجبور ہیں سب بندے تیرے، کوئی خود کو پار لگا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا۔ نمبر 1 دل کو پاک کر لے، نمبر 2 اللہ کو یاد کر لے، اور آخری بات فصلا،
नमाजी बन जा, नमाज नहीं छोड़नी। 5 वक्त की नमाज का तोहफा अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज की रात दिया, उम्मत के लिए मेरा नबी तोहफा लेकर आया और फिर ऐलान किया कुर्रतु आईनी फिस्सला, मेरी आंखों की ठंडक नमाज के अंदर है। रात को 11 बजे तक जलसा सुना, फजर नहीं पड़ी तो बर्बाद है सारा प्रोग्राम, इशा नहीं पड़ी तो जाया है सारा प्रोग्राम। अल्लाह फरमाते हैं कामयाब होना चाहते हो, नंबर 1 दिल को हसद और बुग़्ज़ और कुफ्र और शिरक और मुनाफिकत से पाक कर ले, और नंबर 2 अल्लाह का जिक्र कसरत से किया कर, और नंबर 3 नमाज पढ़ा कर। ये 3 सिफ़तें अपने अंदर पैदा कर ले, तू कामयाब हो जाएगा। और आखिरी बात, एक आयत और एक हदीस। अल्लाह ताला फरमाते, अल्लाह ताला का इरशाद है औफू बिल अहद इन्नल अहद काना मसूला, वादा पूरा करो, वादे के बारे में पूछोगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला दीन लिमन ला अहद लहू वला ईमान लिमन ला अमानत ला, जिसने वादा पूरा नहीं किया उसका दीन कोई नहीं, जिसने अमानत में खयानत की वो ईमानदार कहलाने का हकदार नहीं। तो वादा यही है कि 10 मिनट के अंदर ही बात होनी चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर